بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمیرہ اور اس کی ماں چندہ ان شاطر اور عیار عورتوں میں سے تھیں جن کے دل میں جذبات کی جگہ دولت کو جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے نت نئے خیالات مجتمع رہتے تھے۔ وہ دونوں اکثر و بیشتر اس دولت کی خاطر پنگے اور دوسروں سے دنگا فساد کرنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ سمیرہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں کے بیجا لاڈ پیار اور بے پناہ اہمیت نے اسے خودسر اور ضدی بنا دیا تھا۔ ہر معاملے میں چندہ اس سے صلاح مشورہ لینا نہیں بھولتی تھی۔ سمیرہ کا باپ عابد نہایت شریف انسان تھا جسے ان دونوں ماں بیٹی نے ملازم سے زیادہ کا درجہ کبھی نہیں دیا تھا، اور وہ شریف انسان گھر کو مکان بننے سے بچانے کی تگ و دو میں سگے رشتوں کے درمیان خوب پس رہا تھا۔ اور رہ گئے دونوں بیٹے، وہ ماں بہن کی ہر غلط صحیح بات پر ایمان لے آتے۔ چندہ نے ان کی تربیت ہی کچھ اس ڈھنگ سے کی تھی کہ وہ ماں بہن کو ہر معاملے میں حق بجانب سمجھتے تھے۔ چندہ کے رنگ ڈھنگ نرالے تھے، شوہر کی موجودگی میں ہی اس سے بے وفائی کر گئی تھی۔ نت نئی الزام تراشیاں کر کے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی خوشیوں کو پرے دھکیل دیا تھا۔ بیوی کی بے وفائی اور طوطا چشمی کے باوجود عابد اسے طلاق دینے کی ہمت نہ کر سکا، جس کی وجہ اس کے بچے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ بے وفا عورت اس کے 3 بچوں کی ماں تھی، اور وہ بچوں کو ان کی ماں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا اس کی بیوی چندہ نے کھل کر فائدہ اٹھایا۔ اس نے اختر نامی ایک شخص سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے اور اس کی مدد سے عابد کی ساری زندگی کی جمع پونجی سے بنا ہوا گھر اپنے نام کرا لیا۔ عابد کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ اس روز گھر میں خوب ہنگامہ ہوا، نوبت لڑائی مار کٹائی تک آ گئی۔ اس دوران اس کی 3 اولادوں نے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا۔ چندہ نے اختر کے ساتھ مل کر ایک عیسائی سفلی عمل اور جادو ٹونے کرنے والے سے بھی رابطہ کر لیا۔ چندہ بجائے اس کے کہ خود صراط مستقیم پر چلتی، اپنے کیے پر نادم ہوتی، الٹا اس نے شوہر کو نکیل ڈالنے کے لیے اس پر الٹے سیدھے عمل کرانے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عابد نے سب کچھ جان کر وہ گھر بھی چھوڑ دینا مناسب سمجھا اور ساتھ ہی چندہ کو طلاق بھی دے ڈالی۔ اس طلاق کو چندہ نے بڑی خوشی سے قبول کیا، جیسے طلاق نہ ہوئی اسے کوئی میڈل مل گیا ہو۔ چونکہ وہ پہلے ہی غلط راہوں پہ چل رہی تھی، مگر تب تو شوہر نام کی رکاوٹ تھی، اور اب تو کھلم کھلا منمانیوں پر اتر آئی۔ ایسے میں اولاد کو بھی شے مل گئی تو وہ بھی بے باکی اور غلط راستوں کا حصہ بننے کے لیے چل دی۔ ایک بیٹے نے شوقیہ چوریاں شروع کر دی اور دوسرا سارا دن گھر سے غائب رہتا اور موٹر سائیکل لیے سڑکیں ناپتا رہتا۔ آزاد خیال بیٹی نے کمپیوٹر کورسز کر کے ایک اچھی کمپنی میں جاب حاصل کر لی، اور جاب کے دوران ہی اپنے ایک کولیگ سے دوستی کر لی۔ یہ کولیگ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن سمیرہ ہر قیمت پر علیم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس شادی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ علیم کی خاندانی بیوی اور 2 بچے تھے، اس کے سر پر بھی سمیرہ کے حسن اور عشق کا جادو چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور سمیرہ کے ساتھ خوب دھوم دھام سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد سمیرہ نے گاہے بگاہے علیم سے خوب روپیہ پیسہ بٹورا، کیونکہ علیم کے پاس کافی زمینیں تھیں اور انہی زمینوں کے لالچ میں اس نے اس سے شادی بھی کی تھی۔ سچ کہتی ہیں، جب دولت کی ہوس بڑھ جاتی ہے تو رشتوں، جذبات اور احساس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس بیچ اگر کچھ باقی رہتا ہے تو دولت کا چکر اور مال و زر سے اپنی تجوریاں بھرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جیبیں تو بھر جاتی ہیں، پر ہاتھ محبت، اعتماد اور خلوص کی دولت ہی نہیں بلکہ رشتوں کے ریشم سے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ ادھر سمیرہ کی ماں چندہ دونوں ہاتھوں سے اختر کو لوٹ رہی تھی۔ اختر جان بوجھ کر اس کے ہاتھوں لوٹ رہا تھا۔ اس لوٹنے میں بھی اس کا نقصان چندہ سے بڑا نہ تھا۔ وہ بڑے دھڑلے اور استحقاق کے ساتھ جب چاہتا اسے اپنے بستر کی زینت بنا لیتا، اور سمیرہ کی ماں ذرا بھی اس پر چوں جا نہیں کرتی تھی۔ کرتی بھی کیسے؟ اس کا منہ تو اختر کے ہرے، نیلے اور لال نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اختر کی رکھیل بنی ہوئی تھی، اور اسی کے دیے ہوئے پیسوں سے چندہ کے گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ بیش قیمت کراکری، فرنیچر اور جیولری میں اضافہ ہوتا گیا۔ اپنی کارکردگی کا گراف بدستور بلند سے بلند ہوتا دیکھ کر چندہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کے اندر سے گناہ و ثواب کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ وہ دنیا کے کھیل تماشوں میں مگن تھی، یہ بھول گئی تھی کہ اوپر والا اس کے ایک ایک اچھے برے فعل کا حساب رکھ رہا ہے، وہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے،
اس کی رسی دراز کر رہا ہے۔ کسی دن یہی رسی اس کے گلے کا پھندا ثابت ہونے کو تھی۔ توبہ کے در کھلے ہوئے تھے، پر توبہ سے فائدہ اٹھانے والی فی الحال دولت اور نام نہاد عشق و عاشقی میں پھنسی ہوئی تھی۔ کس قدر شرم و ذلت کا مقام تھا کہ وہ عزت کا سودا دولت کے ساتھ کر رہی تھی۔ ایک پلڑے میں عزت سسک رہی تھی تو دوسرے میں دولت اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اسے عزت سستی لگی جبکہ دولت معزز اور مہنگی، اسی لیے تو اس کم ظرف عورت نے عزت پر دولت کو ترجیح دی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دولت کسی کی سگی نہیں ہوتی، آج اس ہاتھ ہے تو کل اس ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دولت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جبکہ عزت کی جگہ تو ہر شریف انسان کے دل میں اور گھر میں ہوتی ہے۔ اس کم عقل عورت نے اپنی نادانی اور بے وفائی سے اپنا شریف شوہر کھو دیا۔ اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو اس مرحلے پر ہی سنبھل جاتی، پر رسوائی کی دلدل میں وہ جان بوجھ کر گر رہی تھی، اور اسے اس گہری بدبودار دلدل سے باہر نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک اچھی ماں پوری فیملی کو سنوارتی ہے، سجاتی ہے، بگڑنے سے بچاتی ہے، لیکن سمیرہ کی ماں نے تو گھر کے ہر فرد کو تنکا تنکا کر کے بکھیر دیا، اور گھر جو کبھی گھر ہوا کرتا تھا، جس میں سب رشتے محبت کے ساتھ سانس لیتے تھے، وہ بکھر کر رہ گئے، مکین تماشا بن گئے، اور گھر اینٹ گارے اور پتھر سے بنا ایک بے جان مکان رہ گیا۔ شادی کے 2 سال بعد سمیرہ ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن گئی تو فخر و غرور سے اس کی کلف زدہ گردن اور اکڑ گئی۔ حالانکہ اس میں اس کا کیا کمال تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اس نے اسے بیٹے کی نعمت سے مالا مال کیا، اور اگر رب کائنات یہ نعمت اسے نہ دیتا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ رب کے حضور شکر ادا کرنے کی بجائے فخر و غرور کر کے وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنے مقام سے نیچے گر رہی تھی۔ سمیرہ نے علیم پر بے پناہ دباؤ ڈالا کہ وہ گھر والوں سے اپنا حصہ لے اور اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جائے۔ علیم سمیرہ سے بہت دبتا تھا، کچھ جادو اور کچھ تعویذوں کا بھی اس پر اثر تھا، جو سمیرہ اور اس کی ماں اکثر و بیشتر اسے گھول کے پلا دیتی تھی۔ نتیجتاً وہ انہی کا ہم نوا بن چکا تھا، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بیوی کو اس کی طرف سے کھلی چھٹی ملی تو اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے ساس کو اٹھتے بیٹھتے سنانا شروع کر دیا کہ علیم کا حصہ اسے جلد دے دیا جائے، وہ دونوں الگ رہنا چاہتے ہیں۔ ساس بھی منہ پھٹ تھی، کہنے لگی ایسا تو اس کے زندہ رہنے تک تو نہیں ہوگا، مرنے کے بعد لے لینا اور مکان بنگلہ بناتی رہنا، ان سے تو کوئی آس کوئی امید نہ رکھے تو اچھا ہے۔ یہ کوڑا سا جواب سن کر سمیرہ کے تن من میں آگ لگ گئی، اور وہ دل ہی دل میں ساس کو مزہ چکھانے کا سوچنے لگی۔ آخر ایک دن اسے موقع مل ہی گیا، اس کی ساس اکیلی تھی، اس نے فون کر کے اپنی ماں کو اپنے گھر بلوا لیا۔ ماں نے فون کر کے اختر اور 2 گنڈوں کا انتظام کر لیا۔ سمیرہ نے اختر، ماں اور اس کے لائے ہوئے مسٹرنوں کے ساتھ مل کر قابل احترام ساس کو خوب مارا پیٹا۔ وہ بیچاری اتنے سارے لوگوں کے بیچ اپنا آپ نہ بچا سکی اور مار پیٹ سہتی رہی۔ اس وحشیانہ تشدد کے نتیجے میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور کئی پسلیاں بھی مضروب ہوئیں۔ ناک اور منہ پر گہرے زخم آئے، بازو، کمر اور کوہنیاں چوٹوں سے نیلی ہو گئی۔ اس کے بعد سمیرہ بڑے آرام سے اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ علیم کے بہن بھائیوں نے ماں کی یہ حالت دیکھ کر سمیرہ، چندہ اور اختر کے خلاف پہلی فرصت میں کیس کر دیا۔ پولیس نے سب کو بروقت گرفتار کر لیا، لیکن علیم نے ان تینوں کو ضمانت پر رہا کرا لیا کہ یہ ہمارا آپس کا گھریلو جھگڑا تھا۔ ساس نے بہو کو مارا تو بہو نے زیادہ ہی غصہ دکھا دیا، ساتھ ہی بغیرت علیم نے پولیس کی مٹھی بھی گرم کر دی تو پولیس نے موم ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ ادھر علیم کی ماں اور تمام فیملی ممبران کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ سب سمیرہ اور چندہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ایک دن سمیرہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلی۔ بیٹے حمزہ کو وہ ماں کے پاس گھر چھوڑ آئی تھی، ابھی چوک تک بھی نہ پہنچ پائی تھی کہ اس کی طاق میں بیٹھے چند نقاب پوشوں نے اسے دبوچ لیا۔ اس اچانک حملے پر وہ گھبرا گئی۔ نقاب پوشوں نے اس کی ہر مزاحمت پر قابو پا لیا اور اسے مٹی کے تیل میں بری طرح نہلا دیا۔ وہ بری طرح چیختی چلاتی رہی، مگر یہاں اس کی چیخیں آہیں سننے والا اپنا کوئی نہ تھا۔ دفعتاً ایک دیا سلائی بھڑکی اور اس نے مغرور، گھمنڈی اور مال و زر کی پجاری کو منٹوں میں راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ سمیرہ کے ہاتھ میں دبے نیلے ہرے نوٹ بھی راکھ کا حصہ بن گئے۔ چندہ کے لیے اپنی لاڈلی بیٹی کی اچانک اور بھیانک موت برداشت کرنا دشوار ہو گیا۔
اسے سکتہ سا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ سمیرہ اس دنیا سے کیا گئی کہ چندا کے حصے میں سکھ سارے منفی ہو گئے۔ اس کے برے دن آزمائش بن کر شروع ہو گئے تھے۔ اب اس کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ جس دولت کے لیے اس نے اپنا آپ، اپنا گھر اور اپنی اولاد برباد کی، وہ دولت اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ اس کی حسین جوان بیٹی کو یہ دولت بھی بھیانک موت کے پنجوں سے نہ بچا سکی۔ ذہنی توازن ذرا بگڑا تو اسے اصل میں ہوش آیا کہ اس کی جھولی میں دکھوں اور گناہوں کا بوجھ ہے۔ کچھ بھی اس کے حق میں نہ رہا۔ اسے ہوش آیا بھی تو کب آیا؟ جب سارا گھر ہی اجڑ گیا۔ علیم بھی بیوی کی موت کے بعد پاگل سا ہو گیا۔ علیم کے گھر والوں نے اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر اسے زندہ رہنے دیا، ورنہ اسے مارنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ جو اولاد اپنی نہ بن سکے وہ لوگ اسے دوسروں کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن قدرت نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ آج اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی رہتی ہے، اللہ سے معافیاں مانگتی ہے، گھنٹوں خلاؤں میں تکتی رہتی ہے، کبھی اپنے بال نوچتی ہے تو کبھی اپنا چہرہ۔ جب اس کا پیارا نواسا اپنی توتلی زبان میں پوچھتا ہے کہ اس کی ماں کہاں ہے تو وہ کہتی ہے، بیٹا تیری نانی ڈائن ہے، تیری ماں کو کھا گئی۔ نواسا پھر سوال کرتا ہے، نانی یہ ڈائن کیا ہوتی ہے؟ نانی چیخ چیخ کے روتے ہوئے کہتی ہے، پتر ڈائن تیری نانی جیسی ہوتی ہے۔ نواسا اپنے سوال کے ادھورے جواب سن کر سہم سہم جاتا ہے، اور نانی نواسے کو دیکھ کے روز جیتی ہے اور روز مرتی ہے۔ وہ اس کے معصوم سوالوں پر تڑپتی ہے۔ اب یہی اس کی سزا ہے، یہی مکافات عمل ہے۔ جو بویا جائے وہ کاٹنا تو پڑتا ہے۔